میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. پہلے تو وہ پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پہلی دفعہ جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو اس کے بعد اناؤنس ہوا کہ آپ وزیر بن گئے. دوسری دفعہ آئے, ہم نے آپ کو مبارکباد دی, تو اس کے بعد اناؤنس ہوا کہ آپ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. آج آپ تیسری دفعہ آئیں, اب میں ویٹ ہی کر رہا ہوں کہ چوتھی دفعہ جب آپ آئیں گے پتہ نہیں آپ کس عہدے پہ ہوں گے. ہماری طرف سے تو نیک تمنائیں آپ کے لیے. لیکن سر, جس نظام کا آپ حصہ ہیں, جس کابینہ کے آپ وزیر مملکت ہیں, جو سارے آپ پرکس انجوائے کرتے ہیں, آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آئین کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کی, وہی آئین کہتا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے. وہیں سے آپ اپنی لیجٹمیسی بھی ڈرائیو کرتے ہیں. پر فار سم ریزن لگتا ہے ایسے ہے کہ عدلیہ کوئی فیصلہ بھی کرتی ہے, آپ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. آج کی مثال لے لیں, خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. دیکھیں, آپ نے جو پوری بندیال صاحب سے لے کر آج تک جو خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ یہ فیصلے ہوئے عدالتوں کے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا مجھے بھی یاد آتا ہے, آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو ہے بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں پنجاب میں. نہیں کروائے گئے خان صاحب کی طرف سے. میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں قانون کی رٹ ہونی چاہیے, عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل بالکل ہونا چاہیے. یہ جو اسی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروایا جائے. اب یہ بات ظاہر دوبارہ اگر عدالت میں جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو عدالتوں پہ ہی رکھنا چاہیے پورا فوکس, اور پھر دوبارہ ریلیف کے لیے وہاں جائے. اب خان صاحب کی ملاقات تو ایک بیانیہ بن گئی ہے پوری ان کی. آپ لوگ آؤٹ آف فوکس ہوئے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کی ملاقات ایک پورا ایشو انہوں نے بیانیہ, اب ان کے پاس یہی بچا ہے. سارے بیانیے جو ہے نا حکومت کی کارکردگی پہ یہ وہ سب ختم ہو چکے ہیں. آزادی سے بھی مطلب بات نہیں کرتے کہ خان صاحب آزاد ہو جائے. اب یہی ہے کہ ملاقات کیا کرتے ہو, ہزاروں ملاقاتیں آپ نے کیے خان صاحب سے, کیا اس سے مقاصد حاصل کیے, کیا آپ نے ان کے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس. جس طرح آپ نے کہا آپس میں لڑ رہے ہیں. کل فیصل چودھری صاحب کو جس طرح جو زبان سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا جو, یا فواد چودھری نے اس کے خلاف بات کی, سیکرٹری جنرل اس کے خلاف بات, یہ کیا یہ میں سمجھتا ہوں جو ہجوم تھا منتشر ہو گیا ہے. ایک جماعت تو نہیں بچی ہے, یہ ایک ہجوم تھا. اس شخص کو جو سوچ ہے وہ آج بھی وہی سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی دھارا میں رہنے کی بات وہ کرے, سیاسی سوچ ہو, دہشت گردی کے خلاف اس کی کوئی پالیسی ہو, معیشت کے لیے ملک کے خلاف, ملک کے حوالے سے کوئی نہیں. ان کے اکاؤنٹ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. کل بھی مہربانو صاحبہ میرے پہ ناراض ہو رہی تھی کہ ہمیں کوئی نہیں, جو قاتل کے ساتھ ہے ان کو مظلوم دکھائے جا رہے ہیں ان اکاؤنٹ پہ. ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے. تو مقاصد کیا ہے, پاکستان کو کیا دینا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ان کے پاس نہ 4.5 سال میں پروگرام تھا, نہ آج وہ جو اپوزیشن لولی لنگڑی یہ ہے اس آج بھی اس کے پاس پالیسی نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے وہ کیا ہمیں دینا چاہتے ہیں, وہ دہشت گردی کے لیے ہمیں کیا مشاورت کرنا چاہتے ہیں. ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں, ہم ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے. خیلداس کوہستانی صاحب, ایک اگر یہ احتجاج کرتے ہیں عید کے بعد, اس کے ساتھ آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ آپ ان کو اجازت دیں گے؟ اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے دیگر معاملات ہیں, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا, وہاں پہ یہ جیل مینول ہے, لیکن آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ احتجاج کرنا چاہیں تو پرامن اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مہربانو صاحبہ کہہ رہی تھی, شاید آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی آپ رسپونڈ کر دیجیے. آپ میری دل کی بات سمجھ گئے ہیں. پہلے تو میں مہربانو صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب ملاقات کرتے تھے. بالکل, جب وہ اڈیالہ جیل میں تھا میں بھی ان سے ملنے جاتا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملاقاتیں بند کر دی گئی, نواز شریف صاحب کی بھی, مریم صاحبہ کی بھی, شہباز شریف صاحب کی. میں جب یہ مجھے کہہ رہی تھی ان کو شرم نہیں آتی, میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ تو ان جنرل بات نہیں, میں جنرل, چلو میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب جب ان کو سزائیں ہوئی انہی عدالتوں نے دی, اور ان کے ہی لیڈر کی فرمائش پہ جنرلوں, اس وقت کے جنرل ججوں نے مل کر ایک پلان بنا کے اس کو نائل کروایا. اس سزا کو بھگتنے کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے وہ آئے تھے, خود بھی آئے تھے, اپنی بیٹی کو بھی لے کے آئے تھے. اپنی اہلیہ بیمار تھی, ان کو چھوڑ کر آئے تھے. دنیا میں ایسا مثال نہیں ہے کوئی باہر شخص بیٹھا ہو, اس کو سزا بھی ہوگی, اس کو پتہ ہے مجھے جیل میں جانا ہے, وہ بیٹی کو لے کر وہ جیل گئے. اس کی اہلیہ بیمار تھی, انہوں نے 3 دفعہ کا وزیر اعظم, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 1 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, بالکل ہے, مگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے
اس جیلر کو کئی بار کہا مجھے اپنی اہلیہ کی صحت کے معلومات کرنی، مجھے فون پہ بات کرنی دی جائے۔ ارشد بھائی چودھری نے اس وقت لکھا تھا، وہ آرٹیکل آپ پڑھ لیں، اور اب اس کے بعد یہ چیزیں ریکارڈ پہ خود بھی آ چکی ہے کہ انہوں نے فون پہ بات کرنے نہیں دی۔ بعد میں وہ آیا، انہوں نے ان کے جو ہے رخصتی کی خبر بتائی۔ تو یہ جو فرعونیت یا ظلم یا یہ جو فسطائیت تھی، یہ اس کا آغاز اس 4.25 سال میں ہوا ہے۔ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ ملنے آئی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ فسطائیت اس سے یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئی۔ آپ نے تو یہ ساری چیزیں سر چینج کرنی تھی نا، آپ کبھی نظر نہیں آئی۔ آپ نے تو یہ چیزیں چینج کرنی تھی، آپ تو جمہوری لوگ تھے، ان کو تو آپ کہتے سلیکٹڈ کہتے تھے۔ میں پولیٹیکل ورکر بالکل یہ سمجھتا ہوں، قیدی کے جیسے انہوں نے کہا حقوق ہیں، ان کو ملنے چاہیے۔ جو بات یہ کرتے ہیں، یہ خود بھی اس پہ عمل کرے نا، یا تو اس کو اعتراف کریں کہ یہ ہماری غلطی تھی یا یہ ہم نے ظلم کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے ابھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 2 ایئر کنڈیشن لگا دے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر عمران خان کو اعتراض تھا، امریکہ میں جا کے کہتا تھا میں اس کو چھوڑوں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے دنیا کے آپ جا کے پاکستان کی کوئی اچھا چہرہ پیش کرے، آپ انتقام کی آگ وہاں پہ لگا کے مجھے کھیلدار صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو مہربانو صاحبہ سے یہ پوچھیں گے جو کھیلدار صاحب جو آپ کا آخری جواب بھی دوں گا، جو آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ کیسے نمٹے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کھیلدار صاحب اگر یہ احتجاج کرتے ہیں عید کے بعد تو ان کو اجازت ہوگی؟ دیکھیں پرامن احتجاج کی آئین بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، جمہوریت بھی اجازت دیتی ہے۔ جو احتجاج کا طریقہ ان کا ہے، جو 2014 میں جب یہ ڈی چوک پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں گے، وزیر اعظم کو گھسیٹ کر لے کے آئیں گے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم وزیر اعظم کو اس طرح نکالیں گے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو لاہور جانا تھا، وہ تب تک نہیں گئے جب تک یہ دھرنا ختم، وہ بیٹھے رہے۔ یہ ابھی جب 25 نومبر کو جب یہ آئے ہیں تو ان کا یہی، ہمارے پاس ایک اہم مہمان ہمارے پاس بیٹھا تھا، کتنے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تب بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے یا پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے یا اس طرح کی مار داڑ کریں گے، خون ریزی ہوگی، یہ ہوگا۔ دیکھیں ہم نہ پہلے 25 نومبر کو ہم نے اجازت دی تھی، اگر پرامن احتجاج کریں گے ان کو پورا حق ہے، اگر پرتشدد جو ان کا ماضی ہے پورا بھرا ہوا ہے، اگر وہ راستہ اختیار کریں گے، وہ کسی کو اجازت نہ آئین دیتا ہے نہ یہ حکومت دے گی، ہم اس کو اسی طریقے سے نمٹیں گے۔ جب عمران خان صاحب خود لانگ مارچ لے کے آئے تھے کے پی کے میں، کے پی ہم ٹھیک ہے، کس طریقے سے نمٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نمٹا تھا؟ جی بالکل اسی طرح، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی پہ خون ریزی کرنے کی۔ چلیں کھیلدار صاحب، یہ تحریک انصاف اور آپ کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن پیکا قانون جس قسم کا آپ لے کے آئے، صحافیوں کے اوپر مقدمات، اسلام آباد سے ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا، آپ کے یہ کولیگ حذیفہ صاحب وہ بھی وزیر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا، دوسرے ایک اور جو وزیر ہیں رانا احسان صاحب مشیر ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بھرپور دفاع کیا۔ تو آپ لوگ تو ان کے ساتھ ساتھ آپ صحافیوں کے خلاف، عام شہریوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے ہو رہے ہیں، کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کا آپ ہمیں یاد کرواتے ہوتے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ دیکھیں پہلے میں مہربانو صاحبہ کو میری بات تلخ لگی 26 نومبر کے حوالے سے، جی مجھے مہربانو صاحبہ ہی بتا دیں، جو جماعت یہ کہہ کر آئے کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں، ہم مریں گے یا ماریں گے، جس کا چیف ایگزیکٹو صوبے کا وہ بات کرے، وہ سارے سرکاری وسائل صوبے کے وہ اپنے فیڈریشن پہ حملہ کرنے آئے، اس میں ٹیئر گیس بھی ہو، اس میں اسلحہ بھی ہو، اس میں گلیل بھی ہو، اس میں ڈنڈے بھی ہو، پتھر بھی ہو، وہ آ کے پولیس ساروں کو شہید کرے، پولیس کے جوانوں کو شہید کرے، تو مجھے بتائیں پھر اس احتجاج کو اجازت دی جاتی ہے؟ دنیا کا کوئی قانون دیتا ہے؟ دنیا کا کوئی آئین دیتا ہے؟ دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ کبھی ہوا ہے اس طرح کہ ایک اکائی اٹھ کے آئے اور اپنی جہاں پہ ایک ڈگنیٹی آئی ہو اس پہ چڑھائی کرے، اس پہ حملے کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے دعویٰ کیا تھا 250 لوگ شہید ہو گئے، کہاں تھے پھر 12 لوگ پہ کھڑے ہوئے، آج تک اس کے نام نہیں بتائے۔ بات یہ کہ یہ آغاز جو سیاسی دائرہ کا، جس سیاسی راستہ آپ نے انتخاب کیا ہے، اس کا جواب یہی ہوگا جس راستے پہ آپ نکل پڑے ہیں۔ پر یہ سیاسی جو راستہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو خدا نہ خواستہ سیاسی نہیں، مجھے بتائیں پھر جو بلوچستان میں شناختی کارڈ چیک کر کے مارتے ہیں، یا جو کے پی کے میں انہی کے صوبے میں جس طرح دہشت گردی ہوتی ہے،
یا جو لوگ پولیس کے حملہ کرے اس پہ اس کا کیا نام دیں گے؟ وہ پولیٹیکل ورکر آپ ہیں. ان کو اس کیٹیگری میں سمجھتے ہیں؟ میں میری خواہش نہیں ہے. ان کا عمل یہ کہتا ہے, ان کا عمل یہ ان کی حرکتیں ویسی 9 مئی کے بعد یہ عمل کسی دنیا میں یہ ہوا ہے. اپنے اداروں پہ اپنے شہداء کے تصدیق کی جائے, اپنے GHQ پہ حملہ کیا جائے, یا لاہور میں جو کچھ کیا گیا, کیا نہیں پاکستان میں انہوں نے کیا؟ میں خود جرنلسٹ رہا ہوں, میں نے اخبار کی رپورٹنگ کی ہے, میں پریس کلب کا عہدیدار رہا ہوں, میں صحافی سے سیاستدان بنا ہوں. آپ ایڈیٹوریل پیج ہونا چاہیے. یہ قانون پیکا جو ہے کہ صحافی طبقے کے خلاف نہیں ہے یا ان کے لیے نہیں بنا ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ان کے لیے بھی ہے جو جھوٹی خبر پہ پورے محلے جل جاتے ہیں, آگ پھیل جاتی ہے, پرتشدد واقعات ہوتے ہیں, یا کوئی غلط خبر جو ہوتی ہے, وہ کسی کو بھی حق نہیں ہوتا کہ آپ جو جی میں آئے یوٹیوب پہ بول دے, جو جی میں آئے پھر ٹویٹر پہ. میں ذرا مہربانوں کا وقت کی کمی ہے, ان کا بھی رسپانس